دعوت خطاب دینا قاری محمد عبداللہ عاجز صاحب کہ وہ آن اپنے مخصوص انداز نال خطاب فرما۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دا پروگرام الحمدللہ نوجواناں نے ترتیب دیتا ہے تے اس پروگرام دے اندر ساڈی ضلع دی الحمدللہ پوری لیڈرشپ اور اسی طرح ساڈے مرکز دے اندروں حافظ سلمان اعظم صاحب فضیلت الشیخ حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا تمام احباب دا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اج دی یہ نشست تربیت دے حوالے نال ہے، میں چند باتاں کرنی ہے اختصار دے نال، اور کوشش یہی کروں گا کہ تربیت کے حوالے سے ہی آپ سے بات ہو۔ تربیت کے حوالے سے جو اہم چیزیں ہیں چند نکات میں نے بیان کرنے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کی، پھر ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تربیت کے حوالے سے پہلی تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے بے حیثیت مسلمان کہ ہم نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر اس کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے۔ یہ ہماری اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ جو شخص بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ تو جب ہم نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، پھر اس حوالے سے ہمارے اندر کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے، ہمارے اندر کچھ خصائص خصوصیت ہونی چاہیے۔ ان میں پہلی چیز وہ ہے تقوی۔ جو اللہ اور اس کے دین کا کام کرنا چاہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، تو پہلی بات ہمارے اندر تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ دیکھیے، غور کیجئے، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے کہ ہمارے اندر تقوی کتنا ہے۔ دوسری بات تربیت کے حوالے سے جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے کام صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ہمارے کام کے اندر للہیت اور اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مجھے اس ساتھی نے کچھ کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، میں نے نہیں آنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ بھائیو، پھر ہمارا کام لوگوں کے لیے ہوا، رب کے لیے نہیں۔ ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے کہ ہم نے دینی کام اس لیے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے رب سے جزا لینی ہے، لوگوں سے نہیں، قطعاً نہیں۔ لوگوں سے نہ تمنا رکھنی ہے شہرت کی، نہ تمنا رکھنی ہے داد کی، نہ تمنا رکھنی ہے کہ وہ ہمیں صلہ دیں گے۔ اگر لوگوں سے صلہ کی تمنا ہوئی، یاد رکھنا ہماری نیکی ضائع ہو گئی۔ دوسری بات، ہم نے اخلاص کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، للہیت کو پکڑ کے رکھنا ہے، للہیت پہ کاربند رہنا ہے۔ تیسری بات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی ہے، مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے، اس کو امام احمد نے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ حضرت حارث العشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمرکم بخمس، میں 5 چیزوں کا تمہیں حکم دیتا ہوں، 5 باتوں۔ ان 5 باتوں میں پہلی بات کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بالجماعت، اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ منسلک کر لو۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ جب تک ہم جماعت کے ساتھ منسلک رہیں گے ہمارے اندر قوت رہے گی۔ جب ہم جماعت سے ٹوٹ جائیں گے، اپنی جماعت سے الگ ہو جائیں گے، تو ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا، ملت کے ساتھ واسطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ یہ جماعت کی اہمیت بتاتے ہوئے اقبال نے کہا تھا، ڈالی جو فصل خزاں میں شجر سے گئی ٹوٹ، ڈالی جو فصل خزاں میں شجر سے گئی ٹوٹ، ممکن نہیں وہ ہری ہو صحاب بہار سے۔
اگر ہم جماعت سے الگ ہو گئے ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول میں یہ کہہ رہے ہیں میں حکم دے رہا ہوں تمہیں 5 باتوں کا، ان میں ایک بات کیا ہے؟ بالجماعت، جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھنا ہے۔ یہ کوشش کریں بھائیو، ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے جماعت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، جماعت کی عزت و توقیر کا خیال کرنا ہے، جماعت کے ساتھ چلنا ہے، جماعت کو لے کر چلنا ہے۔ ہر جماعت کے اندر لوگوں جو قائدین بھی موجود ہوں گے ان کے اندر بھی ہزاروں خامیاں ہوں گی، ہم نے خامیاں نہیں دیکھنی، اچھائیاں دیکھنی ہیں، خامیاں چھوڑتے نہیں ہیں، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ ہم نے لوگوں کی خامیاں نہیں اچھائیاں دیکھنی ہیں۔ دوسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی والسمع، سمع اور اطاعت کا پہلو، جو امیر کہہ دے اس کو اپنے پلے باندھنا اور امیر کی اطاعت کرنی ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا حکم نہیں دیتا۔ تو ہم نے اپنے امیر کے ساتھ منسلک رہنا ہے، اس کی بات ماننی ہے۔ اب آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میرے نوجوانوں کے لیے، کیونکہ یہ یوتھ فورس کا پروگرام ہے۔ ماشاءاللہ آپ سارے نوجوان بیٹھے ہیں، بیٹھے تو ایسے ہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گئی ہے، جیسے کسی نے کوئی نشے والی چیز پلا دی، وہ بالکل خاموش ہیں۔ یار اپنے اندر کوئی ہلچل پیدا کریں۔ آپ وہ جماعت ہیں جو حق کا پیغام لے کر اٹھے ہیں، جنہوں نے حق کا پیغام لوگوں کو دینا ہے۔ اگر ایسے سست ہوئے تو کیسے ملیں گے؟ تو بھائیو سستی چھوڑیے، اپنے اندر محنت بھریے۔ نوجوان خصوصی طور پہ اپنے اسلاف کو دیکھیے۔ اقبال نے کہا تھا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، اس قوم نے پالا ہے تجھے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر اہمیت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کی ہے۔ تو نوجوانوں اٹھیے، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کیجئے کہ ہم نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو بلند کرنے کے لیے اس پوری قائدین کی جماعت کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ انشاءاللہ جب ہمارا یہ عزم ہو گیا اللہ بھی ہمیں برکت دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن و حدیث کے مطابق عمل پیرا ہونے کی، اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔